بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل ہیلدی لائف 92 میں خوش آمدید۔ یہ ولاگ ڈائبٹیز نمبر 9 ہے اور اس میں آج ہم ڈسکس کریں گے کیٹو ڈائبٹیز، جس کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہومیوپیتھک ڈاکٹر عدنان علی تارٹ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ سر یہ کیٹو ڈائبٹیز کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں۔ جی، کیٹو ڈائبٹیز یعنی DKA، ڈائبٹیز کیٹو ایسیڈوسس، شوگر میں خون میں تیزابیت ہونا اور شوگر کا لیول 500-600 پہ سٹیبل ہو جانا، یہ ہے کیٹو ڈائبٹیز۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ کسی وجہ سے یعنی بھوکے رہنے سے یا کسی وجہ سے جگر جو ہے وہ فیٹ کا بریک ڈاؤن بڑھا دیتا ہے، مطلب جسم کے اندر سے چربی کی توڑ پھوڑ زیادہ کرتا ہے اور فیٹی ایسڈ پروڈیوس کرتا ہے۔ یہ سیلز کو انرجی فراہم کرتے ہیں، یعنی سمجھ لیں کہ یہ گلوکوز کی ایک فارم بنا دیتا ہے۔ تو جب اس کی پروڈکشن زیادہ ہو جائے یا انسولین کی پروڈکشن اس کو استعمال کرنے کے لیے کم ہو جائے، ان دونوں صورتوں میں جسم میں کیٹونز بڑھ جاتے ہیں اور جسم کیٹو ایسیڈوسس کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور ڈائبٹیز کے پیشنٹ میں جہاں پہ شوگر 500-600 ہے، وہاں پہ کیٹو ساتھ جو گلوکومیٹر ہے اس کے ساتھ شوگر کے لیول کے ساتھ نا ایک سائڈ پہ لکھا ہوتا ہے کیٹو KETO۔ کیٹو شوگر ہوگی تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ کی جو کھائی گئی غذا ہے وہ جسم کو گلوکوز فراہم نہیں کر رہی، بلکہ جگر اپنے اندر سے یا جسم سے فیٹ کو بریک ڈاؤن کر کے وہاں سے فیٹی ایسڈ پروڈیوس کر کے جسم کو انرجی فراہم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا پھر انسولین انتہائی کم بن رہی ہے یا نہیں بن رہی اور آپ کی کھائی ہوئی انرجی اور جگر کی پیدا کی گئی انرجی سے جو ہے وہ استعمال نہیں ہو رہی، وہ خون میں موجود ہے اور رسک لیول پہ چلی گئی ہے، مطلب جسم میں یہ ایک تیزاب بن گیا ہے، ایک پوائزن بن گیا، ایک زہر بن گیا ہے۔ اور جب کیٹو ایسیڈوسس ہوتا ہے تو پیشاب کی اسمیل ہو جاتی ہے جیسے نیل پینٹ ریموور ہوتا ہے، اور یہ ایک خطرناک کنڈیشن ہوتی ہے، اس سے گردے بھی رسک میں ہوتے ہیں اور جسم کے بہت سے ٹیشوز جو ہیں ان میں ڈی جنریٹو چینجز آنا شروع ہو جاتے ہیں اور جسم میں برننگ سینسیشنز آنا شروع ہو جاتی ہیں، خون آنا شروع ہو جاتا ہے منہ سے، یعنی مختلف طرح کی کمپلیکیٹڈ سمٹمز آتی ہیں۔ لیکن ساتھ ڈائبٹیز کے جو کیٹو ایسیڈوسس کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں شوگر کا لیول انتہائی ہائی رہتا ہے، یعنی یہ 500-600 ہی رہتا ہے چاہے پرہیز بھی کر رہے ہوں۔ تو اس کے ساتھ ویٹ لوز ہوتا ہے، مطلب پیشنٹ چند دنوں میں آدھا رہ جاتا ہے۔ ایسی کنڈیشن میں فوری طور پہ انسولین کی جو انجیکٹیبل ڈوز ہے وہ پرسکرائب کی جاتی ہے، اور مطلب جو ڈائبٹالوجسٹ ہے وہ فوری پرسکرائب کر دیتا ہے کہ پیشنٹ کو باہر سے انسولین دی جائے، اور فوراً پیشنٹ کا وزن ٹھہرتا ہے اور وہ پیشنٹ دوبارہ ویٹ گین کر لیتا ہے اور اس کے جسم سے کمزوری اور اس کی پیاس اور اس کا باقی جو سمٹمز ہیں وہ ریکور ہو جاتی ہیں، فوراً مینٹین ہو جاتی ہیں۔ اور ایسا ہوتا ہے جیسا جب کہ ہمارا لائف سٹائل اچانک چینج ہو جائے، اچانک ہم کھانے پینے کا معمول بدل لیں۔ جیسے میرے پاس ایک یہاں پہ بچہ تھا، اس نے پچھلے سال رمضان میں ٹریول کیا، چھٹیاں ہو گئی رمضان میں، پچھلے سال نا عید سے 8 دن پہلے لاک ڈاؤن ہو گیا تھا، تو یہ کووڈ کی وجہ سے، تو اس نے کہیں ٹریول کیا اپنے ریلیٹیوز کی طرف، وہاں پہ یہاں گھر میں سبزیاں اور کھانا روٹین کا تھا، وہاں پہ مہمان نوازی میں پیزے شوارمے برگر اور گوشت انڈے شروع کر دیے، اور کھانے کا ٹائم بدل گیا، سونے کا ٹائم اچانک بدل گیا، تو اس سے نا وہاں پہ اس کا وزن اچانک گرنا شروع ہو گیا، اور وزن گرنے اتنا گرا کہ میرا خیال ہے کہ اس کا تقریباً 16-17 کلو وزن 8-10 دنوں میں کم ہو گیا۔ تو شوگر چیک کی تو شوگر جو تھی اس میں گلوکومیٹر میں نہیں آ رہی تھی، مطلب زیادہ ہائی تھی۔ اس کے بعد پھر 2-3 دن اس نے کچھ پرہیز کیا اور لیبارٹری سے چیک کروایا HbA1c وہ تقریباً 13 کچھ آیا، پھر فوری طور پہ انسولین پرسکرائب ہوئی اور اس نے انسولین کے استعمال سے اس کی شوگر مینٹین ہوئی، اور مہینے بعد انسولین کا استعمال ترک کر دیا، وہ معمول کی خوراک پہ آ گیا، اس نے ہر 3-4 گھنٹے کے بعد چھوٹا چھوٹا میل لینا شروع کر دیا، اور اس طرح وہ ایک چھوٹی سی ٹیبلٹ کے ذریعے اس کی شوگر مینٹین ہو گئی، اور اب میرا خیال ہے کہ وہ بھی وہ باقاعدگی سے نہیں لے رہا، مطلب اب وہ ٹھیک ہو گیا، وہ اس تیزابیت سے
اس جسم کے اندر کی تبدیلی سے وہ ریکور ہو کے صحت کی طرف چلا گیا. تو مطلب ہمیں اپنے لائف سٹائل کو اچانک اس طرح کا تبدیل نہیں کرنا چاہیے کہ اچانک اپنی صحت مند غذا سے مکمل طور پہ بیمار غذاؤں میں چلے جائیں، یا مکمل طور پہ پروٹین کی طرف چلے جائیں، مکمل طور پہ فیٹس کی طرف چلے جائیں، یا گلوکوز کا استعمال مکمل ترک کر دیں، یا گلوکوز کی چیزوں کا استعمال جیسے یہ کاربوہائیڈریٹ کی چیزیں، میٹھا اور میدا وغیرہ، ان کا استعمال بہت زیادہ بڑھا دیں. تو اعتدال پہ رہیں ہمیشہ، تاکہ اس طرح کی سیریس کنڈیشن سے بچ سکیں اور زندگی کو رسک میں نہ ڈالیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اسی کے ساتھ اس ولاگ کو کلوز کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے. اور جاتے جاتے ہمارا چھوٹا سا میسج، ہم سب کو چاہیے کہ 5 وقت باجماعت نماز قائم کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کے دیا کریں. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.